اہم ترین مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہے. مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا، اس کو سمجھے. اعلیٰ حضرت کا کوئی نیا دین، کوئی نیا طریقہ، نیا مذہب نہیں ہے. اس کا نام مسلک اعلیٰ حضرت یوں ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو حق میں باطل کو خلط ملط کر دیا گیا تھا اس کو صاف کیا، اور حق کا مطلب پرچم بلند کیا کہ یہ اجالا ہے، یہ اندھیرا ہے. ہم اجالے میں آ گئے اللہ کی رحمت سے. تو اب اس اجالے کو نہیں چھوڑنا ہے، رضوی اجالے کو اعلیٰ حضرت کے روشن کردہ دیے کی روشنی میں رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت جو نے قرآن و حدیث کے عقائد، صحابہ کرام سے، ائمہ اربعہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، علماء ربانیین سے، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، تو امام اعظم ابو حنیفہ ہوئے، تو سارے بزرگوں کے جو عقائد تھے، یہ سارا مجموعہ جو ہے نا، اس کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت. ہاں باقی کسی مطلب کوئی غلط فہمیاں ہو سکتا ہے وہ پھیلاتے ہوں، حقیقت میں مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے نزدیک یہ ہے، اور سچ بھی یہی ہے. تعریف بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے یہی ہے. کوئی بھی سنی عالم اس تعریف کے سے اختلاف نہیں کرے گا. اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی عقیدہ ایسا نہیں جو ان کا اپنا وہ ایجاد ہو. جو بھی ہے وہ ادھر سے اوپر سے اپنے بڑوں سے لیا ہوا ہے، اور بڑوں نے قرآن حدیث سے لیا ہوا ہے. انڈرسٹوڈ. تو مسلک اعلیٰ حضرت یہ اس دور میں ضروری ہے کہ ذکر اعلیٰ حضرت ہوتا ہے تو چہرے پر بشاشت آئے گی، تو سمجھو کہ ساڈا بندہ ہی. اور اگر سرکار اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر ہو تو ذرا چہرے پر بادل چھانے لگے، اندھیرا چھانے لگے، ماتھے پہ شکن آنی شروع، تو سمجھ جاؤ کہ یہ قابل ترک ہے. یہ اس دور میں پہچان ہے. اور مزید دوسری درخواست اس میں یہ کہ کبھی کسی سنی عالم کا منفی تذکرہ مجمع تو مجمع نجی طور پر بھی نہ کریں، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ہم طبقوں میں بڑھتے چلے جائیں گے، بھائی یہ امام یوں بولتا ہے تو یہ ہمارا ہے. دونوں سنی، دونوں اعلیٰ حضرت کے مسلک پر مضبوط ہیں، لیکن اب وہ بعض اوقات دیا گیا دو چار امام مسجد کے علاقے میں یہ ہو گئے، دو چار امام یہ ہو گئے، ایک مدرسہ اس طرف چلا گیا، دو مدرسے اس طرف چلے گئے. یہ گروپ بنانے سے ہماری طاقت بڑھے گی کیا؟ طاقت کا تو کنڈا ہی ہوگا ظاہر ہے. تو جو سنی، سچا سنی، پکا سنی، رضوی سنی، بھلے نقشبندی ہو، لیکن اعلیٰ حضرت کا ماننے والے نقشبندیوں میں بھی میں نے دیکھے ایسے ماشاءاللہ ٹناٹن ہوتے، چاہے چشتی ہوں سرکار اعلیٰ حضرت کو وہ بھی مانتے. تو جو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، ان کے مسلک سے، ان کے بیان کردہ عقائد سے جن کو اختلاف نہیں ہے، تو وہ ہمارے سر کے تاج ہے. ان میں آپس میں اختلاف نہیں چلے گا، ان میں آپس میں جھگڑا ہماری سنیت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اس سے بہت بچنا ہے. آپ نے کوئی ایسا کرتا ہو، اگر سمجھا نہیں بھی سکتے آپ ان کو، کسی ایک کا ساتھ نہیں دینا ہے، نہیں تو پھر ہو یہ رہا ہے بعض جگہ پر گروپ بنے ہوئے، یہ نہیں ہونے چاہیے. ایک واحد. الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، سب مل کر دعوت اسلامی کو لے کر چلیں گے نا، اللہ کرے گا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. سارے اعلیٰ دعوت اسلامی ہے ہی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت پہ چلنے والی آپ کے سامنے ہی ہے. صحابہ اہل بیت کی خادم ہے دعوت اسلامی، تو آپ کی اپنی، اس کو لے کر چلیں. ٹھیک ہے، اپنے ادارے، اپنے مدارس جو بھی وہ چلاتے رہے، یہ بھی چلنے چاہیے، لیکن ہو دعوت اسلامی آپ کے اندر، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل کے اندر، دماغ کے اندر، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. مسلک کا، سنیت کا جو اس وقت دعوت اسلامی کام کر رہی ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو ہے نہیں. اور آپ آئے کیوں ہیں دعوت اسلامی کہ اس میں تو آئے ہیں نا کہ بھائی واقعی ہے دین کا کام، سنیت کا کام کر رہی ہے دعوت اسلامی. تو انشاءاللہ ان کے ساتھ آپ رہیں گے، ان کا کام اپنی مسجدوں میں بڑھائیں گے، شروع کریں گے، اپنے مدرسوں میں ان کو لا کر ان کے بیانات کروائیں گے، مبلغین کو. تو انشاءاللہ عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال کی بھی مزید مضبوطی آئے گی انشاءاللہ.
تو سنی علماء کی تقلید سے بچنا ہے، ان کو غلط کہنے سے، جبکہ ہاں شریعت واجب کر دے تو وہ تو بولنا ہی ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا کم ہے، بس وہ خواہ کا انا کا مسئلہ بعض اوقات بن جاتا ہے، وہ ناراضیاں ہو جاتی ہیں، اور ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کسی معمولات اہل سنت پر اعتراض کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کر لیتے ہیں کہ یہ زیادہ ضروری ہے، وہ کم ضروری ہے، اس طرح پھر یہ کہ مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ تو جو معمولات اہل سنت، جو سنیوں کی پہچان ہے، وہ 12ویں شریف ہو، 11ویں شریف ہو، غریب نواز کی چھٹی شریف ہو، مزارات پر جو عرس مبارک ہوتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہوتے ہیں وہ ہوں، اور ایسے کئی کام ہیں کہ جو ہمارے معمولات اہل سنت میں ہیں اور سنیوں کی پہچان ہے، ان کو چھیڑ کر بعض لوگ چھیڑتے ہیں، تو یہ مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے لوگ جو ڈبل مائنڈ ہوتے ہیں، اور سارے مسلک کے اہل سنت پر مضبوط، معمولات اہل سنت کو دھوم دھام سے اس کو جاری رکھنا ہے اور اس کو مزید بڑھانا ہے، یہ ہماری پہچان ہے، اور خدا کی قسم اس میں برکتیں ہیں۔ ہم اللہ کے نیک بندوں کا، ولیوں کا عرس کرتے ہیں، کیا اس میں برکتیں نہیں ہیں یار؟ ثواب نہیں ملتا؟ پھر ان بزرگوں کا فیض ہم کو نہیں ملے گا؟ پھر ہم اللہ کے نیک بندے کی تعریف ہی تو کرتے ہیں، اس میں اللہ کے نیک بندے کی تعریف کریں گے تو کیا اللہ ہم سے ناراض ہوگا؟ اللہ پاک خوش ہوگا۔ اور سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد اس میں ہے اپنے حلیۃ الاولیاء میں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ اللہ نیک بندوں کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یوں مطلب یہ کہ عرصوں میں اب کوئی جو خرافات تو جگہ جگہ آ گئے ہیں، تو مسجد میں جوتے چوری ہوتے ہیں، لوگ بعض اوقات جھگڑے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو کیا مسجدیں بند کر دو گے یار؟ تو مسجد میں گناہ ہو رہے ہیں بند کرو؟ نہیں، مسجد رہے گی، گناہ نکلیں گے۔ تو اسی طرح عرصوں میں جشن ولادت، 11ویں 12ویں جو بھی ہمارے معمولات ہیں، اس میں بعض غلطیاں لوگ کر رہے ہیں، تو ان غلطیوں کی ہم اصلاح کریں گے، یہ نہیں کہ وہ سارا ہی کام روک دو۔ ناک پر مکھی بیٹھی، 1000 بار اڑانا پڑا، مکھی اڑاتے رہیں گے، ناک تھوڑی کاٹ دیں گے یار۔ تو جو ہمارے معمولات ہیں شریعت کے مطابق اس کو جاری رکھنا چاہیے، خرابیوں کو دور کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے کوئی روکنے والی صورت ہو۔ ففہم، بس سمجھو اور غور کرو۔ کسی بھی سنی کی علمی یا فنی غلطی ہو تو سوشل میڈیا پر بیان کر کے اصلاح نہ کی جائے، نہ اس طرح کرنے والے کی حمایت کی جائے، براہ راست اس سے رجوع کیا جائے۔ طریقہ تو یہی ہے نا کہ آپ اس کو اصلاح چاہتے ہیں نا، تو سوشل میڈیا پہ لاکھوں میں اس کا ڈنکا بجا کر اب اصلاح ہو بھی گئی تو وہ تو رسوا ہو گیا نا، اگر آپ صحیح تھے تو، اور آپ غلط تھے، اور ان کو جوش آئے گا تو وہ بھی اپنی پھر جو بھی ہے پھول جھاڑیں گے، تو پھر جو تماشا بنتا ہے وہ بن رہا ہے۔ تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ اکیلے میں کسی کی اصلاح کی جائے۔ صحابہ کرام کا قول بھی ملتا ہے کہ جس نے سب کے سامنے کسی کی اصلاح کی اس نے اس کو بدنما کر دیا، اور جس نے علیحدگی میں اکیلے میں کسی کی اصلاح کی اس کو مزین کیا، اس کو زینت بخشی۔ تو یہ کہ صحیح طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم اس کو اکیلے میں بتائیں کہ آپ کی یہ غلطی ہے۔ جب تک شریعت واجب نہ کرے اس کی تشہیر نہ کریں۔ تشہیر کرنے سے فائدہ تو کیا ہے، نقصان ہی ہو رہا ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 9ویں پیر و مرشد، 9th پیر و مرشد حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اس کے لیے جھگڑے کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اور جب اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے جھگڑے کا دروازہ کھول دیتا ہے اور عمل کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ حلیۃ الاولیاء جلد 8 صفحہ 405۔ اعلی حضرت کے نہ مسلک کو کبھی چھوڑنا، ان کے اعداء سے نہ ہرگز رشتہ جوڑنا۔
نمبر 7 بعمل باثر ہوتا ہے، جیسا کہ اقتضاء العلم العمل میں حضرت علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے طالب علم، میں تمہیں نیت کے خالص رکھنے اور علم پر عمل کرنے کے معاملے میں نفس پر خوب کوشش کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ علم درخت ہے اور عمل اس کا پھل ہے، جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے اسے عالم شمار مت کرو۔ حوالہ اقتضاء العلم والعمل، اقتضاء العلم العمل، صفحہ 14۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسا علم جس پر عمل نہیں کیا جاتا اس کی مثال اس خزانے کی طرح ہے جس میں سے رائے خدا میں خرچ نہیں کیا جاتا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم دنیا کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے، جب اس پر عمل کیا جاتا ہے تو یہ آخرت کے لیے بن جاتا ہے۔ نمبر 8 آخری مدنی پھول، اگر آپ اپنی دینی خدمات کو دنیا بھر میں عام کرنا چاہتے ہیں یا کثیر امت کو اپنی دینی خدمات پہنچانا چاہتے ہیں تو سنتوں کے بھر بھر کے جام پلانے والی، نیکیوں کی راہ پہ چلانے والے، گناہوں کے دلدل سے نکالنے والی عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کا مضبوطی کے ساتھ رکھ دیں، انشاءاللہ الکریم آپ دین کی عظیم خدمت کرنے کی سعادت پا سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کافی وقت لے لیا، معذرت چاہتا ہوں۔